بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں کروڑوں اربوں درود و سلام ہو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ آپ سب کو ماہ رجب کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک اس ماہ رجب کے صدقے، اس حرمت والے مہینے کے صدقے ہم پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک عظیم مہینے کے صدقے ہماری تمام جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے۔ جائز حاجات کو پورا کرنے کے لیے ماہ رجب کا ایک خاص عمل آج انشاءاللہ کریم ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ ماہ رجب کا عمل ہے۔ حضرت سیدنا شیخ گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جواہر خمسہ میں فرماتے ہیں، اور جواہر خمسہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو بہت مستند قرار دیا ہے کہ بڑی ہی یہ مستند کتاب ہے۔ اس کتاب میں آپ فرماتے ہیں، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت کرتے ہیں کہ جو کوئی ماہ رجب کی ان تاریخوں میں روزہ رکھے، ماہ رجب کی 4، 5 اور ایک روایت کے مطابق 14 اور 15 تاریخ، اور ایک روایت کے مطابق 23، 24 اور 25 ماہ رجب کو جو روزہ رکھے اور پھر چاشت کے وقت غسل کرے اور بغیر بات چیت کیے نوافل ادا کرے۔ نوافل کس طرح ادا کرنے ہیں کہ 3 سلام کے ساتھ 12 نفل ادا کرنے ہیں۔ 4 رکعت کر کے یہ نوافل ادا کرنے کا طریقہ، پہلے جو 4 رکعتیں ہوں گی، ان 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد 70 بار یہ آیت مبارک پڑھنی ہے۔ پھر دوسری 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں سورہ نصر 3 بار پڑھنی ہے، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد 70 بار اس آیت مبارک کو پڑھنا ہے۔ تیسری 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی قل هو اللہ احد شریف پڑھے، اور سلام پھیرنے کے بعد 70 بار سورہ الم نشرح پڑھے۔ جب یہ عمل پورا ہو جائے اور 70 بار سورہ الم نشرح پڑھنے کے بعد اپنا ہاتھ سینے پر رکھے، حاجتوں کو پورا فرمانے والے اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی جائز حاجات کے پورا ہونے کے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ کریم اللہ کی رحمت سے اس کی تمام جائز حاجات پوری ہو جائیں گی۔ مگر یاد رکھیے گا، جب آپ یہ عمل کریں تو اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ کریم کیسے ہی آپ کی جائز حاجات ہو، کیسے ہی آپ کی جائز مقصد ہو، مراد ہو، اللہ کی رحمت سے وہ سب پوری ہو جائے گی۔